و روز گزارنے والی جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ زمانے کے اندر اتنا وقت گزارتی ہیں، اس سارے وقت میں وہ جب عمل کرتے ہیں ان کی تبلیغ کا بھی فیضان ہوتا ہے، ان کی تدریس کا بھی فیضان ہوتا ہے، ان کی تحریر بھی بہت بڑا حصہ معاشرے کو دیتی ہے، لیکن ان کا عمل بھی بڑی خوشبو پھیلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف کسی کے عمل اور کردار سے ہی انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے عمل کے اندر اتنی تازگی تھی، ان کے کردار کے اندر اتنی خوشبو تھی کہ ان کی صرف گفتگو ہی تبلیغ نہیں کرتی تھی، ان کا آنا جانا بیٹھنا چلنا کھانا پینا بھی تبلیغ کرتا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنے اعمال کو سنت مبارکہ کے مطابق ڈھالتا ہے اور وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، تو لازمی نتیجے کے طور پر پھر اس شخص کی زندگی سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ بس جی ماشاءاللہ کافی ہو گئی تصویریں دی، کون سا ثواب کا کام ہے جسے اتنا زیادہ کیا جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ تھوڑا سا نہ دی، بس ضرورت کی حد تک چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، دماغ پہ نہیں سوار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزیے تو ویسے بھی ایک روحانی خانقاہ ہے اور سارا روحانی منظر ہے، تو اس میں تو ویسے ہی موبائل کم سے کم استعمال ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جو اوصاف مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقام میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے بندوں کے شب و روز کس طرح کے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو کس طرح مرتب کرتے ہیں، ان کا انداز زندگی کیا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وزاداری کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، دھیما ان کا انداز ہوتا ہے چلنے کا۔ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ، ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاجوں میں آپ کو کسی قسم کا ایسا رنگ نظر نہیں آئے گا جس سے کوئی بے چینی چھلکے، کوئی ایسا انداز نظر نہیں آئے گا جس سے کسی شخص کو محسوس ہو کہ یہ کسی جلدی میں ہے۔ ان کے لب و لہجے سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے محسوس ہوگا کہ ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انشراح صدر عطا فرمایا ہے، کسی جگہ کسی مسئلے میں وہ کسی تشکیک کا شکار نہیں ہوں گے۔ ان کے عقائد، ان کے نظریات کا ان کی زندگی پر گہرا اثر دکھائی دے گا۔ آپ حضرات غور کریں گے تو یہ لوگ بڑی وزاداری کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے جو آدمی باوقار زیادہ ہوتا ہے نا، بھائی جان آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کو جگہ مل گئی تشریف رکھیں، ماشاءاللہ اللہ سلامتی عطا کرے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیے گا میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بے چین سے، بڑے بے قرار سے، اور اگر میں زیادہ بات کھول دوں تو کچھ بے یقین سے اور الجھے سے اور ٹوٹتی باتیں کرتے اور پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور پتہ نہیں کیا غلط ہے اور پتہ نہیں کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کچھ اس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نظریاتی پختگی ایسی دیتا ہے کہ بعض لوگ بڑی جاندار بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں وہ بڑے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں اللہ نے انشراح صدر دیا ہوتا ہے تو جس کی باتیں بڑی لوگوں کو لگتی ہیں نا سرسبز ہیں اور بڑی چکنی ہیں اور بڑی شاندار ہیں، ان لوگوں کی باتیں سن کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر انشراح صدر ہوتا ہے۔ مجھے بتلائیے گا
صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بہت زیادہ تکالیف دی گئی، بہت زیادہ انہیں ستایا گیا، تو ان کے ساتھ کسی کا سیاسی اختلاف تھا؟ ابھی تک تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی کوئی ریاست قائم کرنے کی۔ ان کے ساتھ جو لوگ بہت زیادہ سخت رویے کے ساتھ پیش آ رہے تھے، تو کیا کوئی جہاد کی بات ہو رہی تھی؟ وہ تو جا کے بدر میں اعلان ہوا جہاد کریں گے۔ یہ جو بہت زیادہ شدت کے ساتھ ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، تو لوگوں کو مسئلہ ان کے عقائد کے ساتھ تھا۔ ان کے عقائد کسی طریقے سے بدل دیے جائے، انہیں نظریاتی طور پر کسی طور پر کمزور کیا جائے، وہ ساری باتیں کی جاتی تھیں جو آج کی جاتی ہیں، وہ ساری باتیں لائی جاتی تھیں جو آج مارکیٹ میں چھوڑی جاتی ہیں۔ نظریاتی کمزوری کسی نہ کسی طریقے سے، ایک صحابیہ تھی، ان کو شدید تکلیف دی گئی، ان کی نظر بند ہو گئی۔ یہ جو نظریاتی جھٹکے ہوتے ہیں یہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب وہ عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا، مکے کی عورتوں نے، کہ تم نے کلمہ پڑھایا، دیکھو تمہاری نظر چلی گئی۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لات و منات تمہاری نظر لے گئے، لیکن وہ لوگ عقائد کے پکے تھے نا، سبحان اللہ، وہ فکری طور پر توانا لوگ تھے نا۔ یہ باتیں جب ہوتی تھی تو وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے تم بیوقوف لوگ ہو، کس طرح کی بات کرتے ہو۔ وہ ان کو اس طرح سے توڑا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگی تم بیوقوف ہو، لات و منات کی کیا ضرورت کہ میرے قریب کھٹک بھی سکیں، یہ تو میرے مالک کی حکمت تھی، جب تک اس نے چاہا نظر کی نعمت رہی، اور جب اس نے چاہا وہ لے گیا۔ اگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گی تو مجھے دوبارہ بھی عطا فرما دے۔ میرے نظریات کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جب بندہ نظریاتی طور پر پختہ ہوتا ہے تو وزادار ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے اندر عجیب سا ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی تصویریں کم بھی چھپتی ہوں، پوسٹر تھوڑے بھی لگتے ہوں، لوگ تھوڑے بھی جانتے ہوں، لیکن نظریاتی پختگی انسان کو مطمئن کر دیتی ہے۔ وہ ایک عجیب سی تسلی میں وقت گزارتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی عرض کروں، نظریاتی پختگی کے لیے ڈھیر سارے لوگوں کا ساتھ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ملک جمہوری ہے پر نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ نیکی تو نیکی ہوتی ہے۔ سارا مکہ کسی اور طرف تھا لیکن ابو بکر صدیق محمد عربی کی طرف صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس لیے نظریاتی پختگی ضروری چیز ہے۔ ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ کثرت ہی حق کی دلیل ہوتی ہے۔ خدا را چیزوں کو سمجھیں، اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کریں، ایک تسلی پیدا کریں، ایک اطمینان پیدا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہوا ہمیشہ آپ کی طرف ہی ہو، کبھی کبھی جناب یوسف کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، لیکن کوئی حرج والی بات نہیں۔ جس ملک میں وہ جیل میں تھے رب کریم نے پھر اسی ملک کی حکومت بھی انہیں ہی عطا فرمائی۔ لیکن فکری طور پر جب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، تھکی باتیں کرتے ہیں، کمزور جملے بولتے ہیں، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ٹوٹنا تو نہیں چاہیے تھا، اتنی تو سخت دھوپ ہی نہیں جتنا تمہیں پسینہ آنے لگ گیا ہے، اتنا تو میرے بھائی سفر ہی طے نہیں ہوا جتنا سانس پھولنے لگ گیا ہے۔ اللہ کے بندے وفادار ہوتے ہیں، ان کے مزاجوں کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کی طبیعتوں میں قرار ہوتا ہے۔ اپنی زندگی وفادار بنائیں، اطمینان والی بنائیں۔ مجھے کیا لینے دو، بزرگوں سے معذرت سے مجھے کیا لینے دو۔ ڈھیر سارے لوگ کسی کے شاگرد ہو کے بھی شاگرد ہیں، کیا لینے دو آج کے بعد کہ بہت سارے لوگ کسی کے مرید ہو کے بھی مرید ہیں۔ مجھے کیا لینے دو کہ بڑی ساری جگہوں پہ ہم وابستہ ہو کے بھی وابستہ پکے ہو جاؤ۔ یار جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے پھر سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے۔ یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے۔ یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے ہی مر جائیے۔ سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ میں لائیے۔ اپنے اندر فکری تسلط پیدا کریں،
کمزور نہ بنے، کچی بات نہ کریں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا